شامی صاحب، مولانا صاحب جو ہیں وہ آج ناراض دکھائی دیے، خاصے ناراض دکھائی دیے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اب فیصلے جو ہیں ایوان میں نہیں، وہ میدان میں ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی سربراہی کی، سب کو اکٹھا ایک چھتری تلے سب نے ان کے جو ہے وہ کام کیا 16 مہینے یا 18 مہینے، اور اب اچانک مولانا صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ تو انتخابات میں شکست جو ہو گئی، JUI جو ہے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی۔ تو ان کا اپنا قصور ہے، دوسروں سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، کچھ اپنا قصور بھی ہے، کچھ دوسروں کا قصور بھی ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ تو مسلسل یہ کہہ رہے تھے نا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، ان کے لوگوں کو مہم نہیں چلانے دی جا رہی، بالکل تحفظات تھے ان کے۔ اب بھی انہوں نے یہ شکایات اپنی پیش کی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا۔ جائیں گے، تحفظات کے ساتھ جائیں گے، یعنی اسمبلی میں بیٹھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مروجہ ہمارا انتخابی نظام ہے نا، اس پر ایک عدم اعتماد کا اظہار ان کی طرف سے ہوا ہے، اور کئی دوسری جماعتیں جو ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں، سندھ سے بھی GDA ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ بھی کہہ رہی دھاندلی ہو گئی، خود PTI جو ہے وہ کہہ رہی دھاندلی ہو گئی، مسلم لیگ نون کے بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ بعض سیٹوں میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، جن میں اس وقت تو پیش ہے جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، اب تحریک لبیک ہے، جمعیت علماء پاکستان تو منظر سے بڑی حد تک غائب ہو چکی ہے۔ اب یہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ تھا 1970 میں، نے پہلے بھی توجہ دلائی، 1970 میں کوئی ان کو 20-21% ووٹ ملا تھا، جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 10% تک پہنچ گیا۔ اب مولانا جو ہیں ان کی جماعت جو ہے وہ KPK میں اور بلوچستان میں ایک اپنا وجود رکھتی ہے، اس نے وجود منوایا، بالکل پارلیمانی حیثیت بھی منوائی۔ ایگزیکٹلی 5 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ بلوچستان میں تو اب بھی وہ ان کے پاس نشستیں ہیں، برابر ہی ہیں، برابر نشستیں ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ، اور وہ اس میں اقتدار کی جو جنگ ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ٹھہراؤ آیا ہی تھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ شام کو اچانک مولانا فضل الرحمان اپنی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد ٹی وی پر نمودار ہوئے، ایک اہم انہوں نے پریس بریفنگ کی، اور اس میں انہوں نے 8 فروری کے انتخابی نتائج کو یکسر مسترد کر دیا۔ سربراہ JUI فے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، ہم حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے، لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں۔ میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، اپنی حیثیت میں جائیں گے، جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے۔ ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، تحریک لبیک پاکستان اور جمعیت علماء اسلام اس وقت سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، جبکہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بہرحال اب اکٹھی ہو کر حکومت بنانے کے جو عمل ہے اس میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے اس پر بھی بات کریں گے، KP میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہونے جا رہا ہے، کس طرح کا، اس پر بھی ہم ضرور ذکر کریں گے۔ لیکن شامی صاحب سے سب سے پہلے، شامی صاحب، مولانا صاحب جو ہیں وہ آج ناراض دکھائی دیے، خاصے ناراض دکھائی دیے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اب فیصلے جو ہیں ایوان میں نہیں، وہ میدان میں ہوں گے۔ PDM کی سربراہی کی، سب کو اکٹھا ایک چھتری تلے سب نے ان کے جو ہے وہ کام کیا 16 مہینے یا 18 مہینے، اور اب اچانک مولانا صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ تو انتخابات میں شکست جو ہو گئی، JUI جو ہے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی۔ تو ان کا اپنا قصور ہے، دوسروں سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں،
कुछ अपना कसूर भी है, कुछ दूसरों का कसूर भी है। अच्छा, क्योंकि वो तो मुसलसल ये कह रहे थे ना कि अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब है, उनके लोगों को मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके। अब भी उन्होंने ये शिकायत अपनी पेश की हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि उन्होंने असेंबली के बाइकाट का ऐलान नहीं किया। जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, नहीं असेंबली में बैठेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मुरवजा हमारा इंतखाबी निज़ाम है ना, उस पर एक अदम एतमाद का इजहार उनकी तरफ से हुआ है, और कई दूसरी जमातें जो हैं जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, सिंध से भी GDA है, जमात इस्लामी है, वो भी कह रही धांधली हो गई। खुद PTI जो है वो कह रही धांधली हो गई। मुस्लिम लीग नून के बाज़ हल्के कह रहे हैं कि बाज़ सीटों में हमारे साथ धांधली हो गई। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि ये हमारी जो मजहबी जमातें हैं, इनमें इस वक्त तो पेश है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, अब तहरीक लब्बैक है। जमीयत उलमा पाकिस्तान तो मंजर से बड़ी हद तक गायब हो चुकी है। अब ये मजहबी जमातों का वोट था 1970 में, मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई, 1970 में कोई इनको 20-21% वोट मिला था, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 10% तक पहुंच गया। अब मौलाना जो है उनकी जमात जो है वो KPK में और बलूचिस्तान में एक अपना वजूद रखती है, उसने वजूद बनवाया, बिल्कुल पार्लिमानी हैसियत भी मनवाई। एग्जैक्टली 5 सीटें हैं नेशनल बलूचिस्तान में, तो अब भी वो उनके पास नशिस्तें हैं, बराबर ही हैं, बराबर नशिस्तें हैं दूसरी जमातों के साथ, और वो उसमें इख्तिदार की जो जंग है उसमें शरीक हो सकते हैं। लेकिन KPK में उन्हें सेटबैक हुआ है। अब सवाल ये है कि उनकी नशिस्तें कहाँ गई हैं? PTI के पास गई हैं। PTI के मेजॉरिटी सीट तो PTI के पास है, आज़ाद उम्मीदवार जो। अब जो गैलप ने सर्वे किया था, हमने पहले भी तवज्जो मबजूर कराई था कि मौलाना की जमात जो है इसको KPK में कोई 15% वोट मिलेंगे। तो जो इंतखाब का नतीजा आया है तकरीबन उसमें 15% से कोई एक या 15.75% मिले हैं, उसी के लगभग मिले। वोट तो मिले हों, नशिस्तों में कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है ना, सीटें छिन गई उनसे। अब एक बात। दूसरी बात ये, अब कराची में जमात इस्लामी कहती धांधली हो गई, अंदरूनी सब में GDA कहती है धांधली हो गई। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी जो है, मैं नदीम अफजल चंद साहब को सुन रहा था, वो भी कह रही थी कि हमारे साथ हाथ हो गया, अंदाजा लगाया। तो अब बात यह है, इसके बावजूद अब ये जमातें सब असेंबली में मौजूद हैं, हुकूमत भी बना रही हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी सिंध में, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, और KPK में तहरीक इंसाफ की, और बलूचिस्तान में हो सकता है कि मौलाना भी कोलिशन में शरीक हो जाए। इसलिए ये एक फ़र्क है। हंगामा तो होगा और जज्बात भी मुश्तइल होंगे, कुछ न कुछ दंगा फसाद भी होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि 1977 की तरह की कोई तहरीक जो है ना वो नहीं बन पाएगी। अच्छा, क्योंकि 1977 में तो ये हुआ था ना, वो कह रहे हैं कि तहरीक चलाएंगे हम। नहीं, तहरीक चला लेना, तहरीक चलाने से तो बात कहने से तो नहीं। ये क्या, बल्कि ANP भी शायद कह रही है कि हम भी तहरीक चलाएंगे। ANP के साथ भी यही हुआ और यही पेशीन गोई की जा रही थी, कोई अनोखा नहीं हुआ, तवक्को थी कि यही होगा। TLP इंतजार कर रही है अभी कि उनके जरा TLP जो है उसके भी तो मतलब ये है कि आप असल में हारने का सलीका भी तो होना चाहिए ना जीतने का करीना, ना हारने का सलीका। और बहरहाल कुछ ना कुछ उफ्ताद भी पड़ी। अब PTI जो है वो तो कह रही मेरी इतनी सीटें यहाँ से चली गई हैं। आज तो जो ओन चौधरी साहब की नशिस्त है लाहौर से, उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक पिटीशन दी थी ना सलमान अकरम राजा साहब ने, नतीजा। लेकिन बात यह है कि वोट जो पड़े हैं ना, वो वही पड़े, वोट तो पड़े, हर जमात को वोट पड़े हैं ना। अब वोट पड़ गए हैं सीटों में। वो ये जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें नशिस्तों का और वोटों का तनासुब
بعض اوقات برقرار نہیں رہتا. تو اکا دکا دھاندلی بھی ہوئی ہوگی بعض نشستوں پر, بعض میں زیادہ بعض پہ کم, لیکن دھاندلی کرنے والے بھی سب اور اس سے بینیفیشری بھی سب. تو 1977 میں تو یہ ہوا تھا نا کہ پیپلز پارٹی کو 60% ووٹ پڑ گیا تھا, نہ کبھی پہلے پڑا نہ بعد میں پڑا. اتنے بڑے پیمانے پر آپ سمجھے ووٹ ڈالے گئے تھے, ڈبے بھرے گئے تھے, اور اس کے خلاف پر تحریک چلی. جو ہارنے والے تھے انہوں نے کہا ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے, ایک دن کے لیے نہیں بیٹھے, نہ صوبائی اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں, اور تحریک چلائی, اور پھر مجبور ہوئے بھٹو صاحب کہ اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کریں. تو بات یہ پیپلز, اور 36% پی این اے کو ووٹ ملے تھے اس وقت, پاکستان نیشنل الائنس. اب پیپلز پارٹی کو 155 نشستیں مل گئی تھیں 60% ووٹ لے کے, اور پی این اے کے حصے میں 36% ووٹ لے کے 36 نشستیں آئی تھیں. یہ وہ دور تھا جب پنجاب اسمبلی میں 17 سیٹیں تھیں شاید والے, 36% سیٹیں, 36 سیٹیں. تو آپ دیکھیں کہ ووٹ تو مل گئے آپ کو 36%, اور سیٹیں ملی 36. وہی جو ایک تہائی سیٹیں بھی تو ملنی چاہیے تھی نا. بالکل. تو یہ بھی اب مسئلہ. تو پیپلز پارٹی جو تھی 60% ووٹ اس نے 1977 میں لیا, نہ اس سے پہلے لیا نہ اس میں بعد میں لیا. ڈبے بھرے اور ٹھپے لگائے اور ووٹ ڈال دیے. یہ ریکارڈ ہے ہسٹری کا, سیاہ ترین انتخاب تھا وہ. ہم تو اور آج کو جس رو سے رہے ہیں. یہ انتخابی بدماشی جو ہے نا, یہ نقطہ عروج پہ پہنچی, اور پھر ہمارا ہر انتخاب جو ہے اس سے آلودہ ہوتا چلا گیا. تو اب تو ہر جماعت جو ہے نا, پی ٹی آئی نے ووٹ حاصل کی, 1/3 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور ان کے مقابلے کی جماعتیں ہیں انہوں نے 2/3 ووٹ حاصل کیے ہیں. مولانا کی جماعت نے بھی 15% ووٹ حاصل کیے. تو بات یہ ہے, اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بجائے بھول بھلائیوں میں ڈالنے کے ان لوگوں کی شکایات سنیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں فارم 45 ہمارے پاس ہے, ان سے برائے